آ میرے دین کے دشمن، سیدنا مولا علی مشکل کشا نے تند ہوا کی جھونکی کی طرح آگے آ کر کہا، میں آتا ہوں تیرے مقابلے کے لیے۔ طلحہ اپنے قبیلے کا پرچم تھامے تلوار لہراتا ہوا بفرا ہوا آیا، مگر اس کا وار ہوا کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ سیدنا مولا علی مشکل کشا کی تلوار نے ایسا گہرا زخم دیا کہ پہلے اس کا پرچم گرا، پھر وہ خود گرا۔ قریش کا ایک آدمی دوڑا آیا اور پرچم اٹھا کر پیچھے چلا گیا۔ سیدنا مولا علی مشکل کشا اسے بھی گرا سکتے تھے، مگر انفرادی مقابلے میں یہ روانہ تھا، یعنی ایک سے ایک ہی لڑ سکتا تھا۔ طلحہ کو اٹھا کر پیچھے لے گئے۔ اس کے خاندان کا ایک اور آدمی آگے بڑھا، میں انتقام لینے کا پابند ہوں، وہ للکار کر آگے آیا، سیدنا مولا علی مشکل کشا آ میری تلوار کی کاٹ دیکھ۔ سیدنا مولا علی مشکل کشا خاموشی سے اس کے مقابلے میں آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک چکر کاٹا، پھر ان کی تلوار اور ڈھالیں ٹکرائی، اور اس کے بعد سب نے دیکھا کہ مولا علی مشکل کشا کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا اور ان کا مد مقابل زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ پھر قریش کے متعدد آدمی باری باری للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور مجاہدین کے مقابلے میں مرتے گئے۔ قریش کا سالار اعلیٰ ابو سفیان اپنے آدمیوں کو گرتا دیکھ کر غصے سے باولا ہو گیا تھا۔ جنگی دستور کے مطابق اسے انفرادی مقابلے کے لیے نہیں اترنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ سالار تھا۔ اس کے مارے جانے سے اس کی فوج میں ابتری پھیل سکتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگے اور للکارتا ہوا آگے چلا گیا۔ اس کی بیوی ہند نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آگے چلی گئی اور بڑی بلند آواز سے وہی گیت گانے لگی، جس کے اشعار یہ بھی تھے کہ تم بھاگ آئے تو ہمیں اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار تھا، لیکن اس کے مقابلے کے لیے جو مسلمان آگے آیا وہ پیادہ تھا۔ تاریخ اسے حنظلہ بن ابو عامر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابو سفیان کے ہاتھ میں لمبی برچھی چھپی تھی، کسی کو بھی توقع نہ تھی کہ تلوار والا پیادہ برچھی والے گھڑ سوار سے زندہ بچ جائے گا۔ ابو سفیان کا گھوڑا سیدنا حنظلہ پر سرپٹ دوڑا آیا۔ ابو سفیان نے برچھی تول کر پھر تاک کر ماری، لیکن سیدنا حنظلہ پھرتی سے ایک طرف ہو گئے۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ ابو سفیان کا گھوڑا نکل گیا تو حنظلہ اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ گھوڑا رک گیا، پیچھے کو مڑا تو حنظلہ اس تک پہنچ چکے تھے۔ ابو سفیان اسے دیکھ نہ سکا۔ حنظلہ نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسا زوردار وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ ابو سفیان دوسری طرف گرا۔ سیدنا حنظلہ اس پر حملہ کرنے کو آگے بڑھے تو ابو سفیان گرے ہوئے گھوڑے کے ارد گرد دوڑ کر اپنے آپ کو بچانے لگا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے قریش کو مدد کے لیے بلایا۔ قریش کا ایک پیادہ دوڑا آیا۔ مسلمان اس غلط فہمی میں رہے کہ یہ آدمی ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس نے بے اصولی کا مظاہرہ کیا، پیچھے سے سیدنا حنظلہ پر وار کر انہیں شہید کر دیا۔ ابو سفیان اپنی صفوں میں بھاگ گیا۔ آخری مقابلے کے لیے قریش کی طرف سے عبد الرحمن بن ابو بکر آیا۔ مورخ واقعی نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی للکار پر اس کے والد سیدنا ابو بکر صدیق، جو اسلام قبول کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تلوار نکال کر اپنے بیٹے کے مقابلے کے لیے نکلے۔ آگے عام مسلمان باپ کے کافر فرزند سیدنا ابو بکر صدیق نے للکار کر کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باپ بیٹے کے مقابلے پر اتر آئے ہیں تو آپ نے دوڑ کر سیدنا ابو بکر صدیق کو روک لیا۔ تلوار نیام میں ڈالیں ابو بکر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سیدنا ابو بکر صدیق کو پیچھے لے گئے۔ خالد کو شور و غل ابھی بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں نے اپنی پلکوں میں محفوظ کر رکھا تھا۔ انفرادی مقابلہ ختم ہوتے ہی قریش نے مسلمانوں پر حلہ بول دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھا ہوا تھا، اس لیے مجاہدین اسلام کو عقبی حملہ کا خطرہ نہیں تھا۔ آمنے سامنے کا معرکہ خونریز تھا۔ مسلمانوں کی نفری تعداد بہت تھوڑی تھی۔ اس کمی کو انہوں نے جذبے اور تیغ زنی کے کمالات سے پورا کر دیا۔ اگر قریش کو نفری کا افراط حاصل نہ ہو تو وہ مسلمانوں کے آگے نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ وہ نفری کے زور پر لڑ رہے تھے، یعنی زیادہ سنکھیا کی وجہ سے ان میں جوش تھا۔ خالد کی نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلو پر تھے، یہی پہلو تھا جس پر خالد کو حملہ کرنا تھا۔ اب کہ اس نے اپنے سواروں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے تنگ راستے سے آگے نکل جائیں گے اور مسلمانوں کے پہلو پر حملہ بولیں، مگر سیدنا عبداللہ بن زبیر کے 50 تیر اندازوں نے سواروں کو اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ چند گھوڑے اور زخموں سے کراتے ہوئے کچھ سواروں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ مارکا عروج پر تھا۔ صرف ایک آدمی تھا جو لڑ نہیں رہا تھا۔ وہ میدان جنگ میں برچھی اٹھا یوں گھوم رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ وحشی بن حرب تھا۔ وہ سیدنا حمزہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ سیدنا حمزہ کو قتل کرنے کے لیے 2 انعام تھے، ایک یہ کہ اس کا آقا اسے آزاد کر دے گا، اور دوسرا ابو سفیان کی بیوی ہند کے وہ زیورات جو اس نے پہن رکھے تھے۔ اسے سیدنا حمزہ نظر آ گئے۔ وہ قریش کے ایک آدمی سبا بن عبد العزا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عرب میں رواج تھا کہ ختنہ عورتیں کیا کرتی تھی۔
مورخ بن حشام کے مطابق اسلام سے پہلے عربوں میں ختنے کا رواج موجود تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی۔ سیدنا حمزہ نے جس صبا کو للکارا تھا اس کی ماں ختنہ کیا کرتی تھی۔ سیدنا حمزہ نے کہا، ختنہ کرنے والی کے بیٹے۔ سیدنا حمزہ نے اسے للکارا، ادھر آؤ اور مجھے آخری بار دیکھ لے۔ صبا بن عبد العزا سیدنا حمزہ کی طرف بڑھا، غصے سے اس کا چہرہ لال تھا، وہ تلوار اور ڈھال کی لڑائی کا ماہر تھا۔ سیدنا حمزہ بھی کچھ کم نہ تھے، دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ دونوں کی ڈھالیں وار روک رہی تھیں، وہ پیترے بدل بدل کر وار کرتے تھے لیکن ڈھالیں تلواروں کے راستے میں آ جاتی تھیں۔ اس وقت وحشی بن حرب جھکا ہوا آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے زمین اور جھاڑیوں نے اوڑھ دے رکھی تھی۔ سیدنا حمزہ اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، صبا کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وحشی ان کے قریب پہنچ گیا، برچھی نشانے پر پھینکنے کا وہ ماہر تھا، وہ اتنا قریب ہو گیا جہاں سے اس کی برچھی خطا نہ ہو سکتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور برچھی کو ہاتھ میں تولا، پھر اسے پھینکنے کی پوزیشن میں لایا۔ سیدنا حمزہ نے صبا پر ایک کے بعد ایک تیزی سے 2-3 وار کی، آخری وار ایسا پڑا کہ سیدنا حمزہ کی تلوار صبا کے پیٹ میں اتر گئی۔ سیدنا حمزہ نے تلوار اس کے پیٹ سے اس طرح نکالی کہ اس کا پیٹ اور زیادہ پھٹ گیا اور وہ حمزہ کے قدموں میں گر پڑا۔ سیدنا حمزہ ابھی سنبھلے ہی تھے کہ وحشی نے ان پر پوری طاقت سے برچھی پھینکی۔ فاصلہ بہت کم تھا، برچھی سیدنا حمزہ کے پیٹ میں اتنی زیادہ اتر گئی کہ اس کی ارنی سیدنا حمزہ کی پیٹھ سے آگے نکل گئی، یعنی نوک، برچھی کی جو نوک ہوتی ہے اسے ارنی کہتے ہیں۔ سیدنا حمزہ گرے نہیں، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں وحشی دکھائی دیا۔ سیدنا حمزہ برچھی اپنے جسم میں لیے ہوئے وحشی کی طرف بڑھے، وحشی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ سیدنا حمزہ 4-5 قدم چل کر گر پڑے، وحشی ان کے جسم کو ہلتا جلتا دیکھتا رہا۔ جب جسم کی حرکت بند ہو گئی تو وحشی ان تک آیا، سیدنا حمزہ شہید ہو چکے تھے۔ وحشی نے ان کے جسم سے برچھی نکالی اور چلا گیا۔ اب وہ ہند اور اپنے آقا حبیہ بن مطعم کو ڈھونڈنے لگا۔ خالد کو وہ مارکا یاد آ رہا تھا اور اس کے دل پر بوجھ سا پڑتا جا رہا تھا۔ وہ نشیبی جگہ سے گزر رہا تھا، اس لیے احد کی پہاڑی کی چوٹی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اسے اپنے قبیلے کی عورتیں یاد آئیں جو قریش اور ان کے اتحادی قبائل کو جوش دلا رہی تھیں۔ خالد کو یاد آیا کہ وہ مارکے کا نظارہ کرنے کے لیے ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا تھا۔ اسے مسلمان عورتیں نظر آئیں۔ مسلمان اپنے جن زخمیوں کو پیچھے لاتے تھے انہیں عورتیں سنبھال لیتی تھی اور ان کی مرہم پٹی کرتی اور انہیں پانی پلاتی تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ 14 عورتیں تھیں جن میں حضرت فاطمہ الزہرا بھی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ قلیل تعداد مجاہدین کثیر تعداد کفار پر غالب آ گئے، یعنی کم جماعت کے مسلمان لوگ کفار مشرک پر جیت گئے۔ قریش کا پرچم بردار گرا تو کسی نے پرچم اٹھا لیا، وہ بھی گرا۔ پرچم کئی بار گرا، آخر میں ایک غلام نے پرچم اٹھا کر اونچا کیا لیکن وہ بھی مارا گیا۔ پھر مسلمانوں نے قریش کو پرچم اٹھانے کی مہلت نہ دی، قریش کے جذبے جواب دے گئے۔ خالد نے ان کی پسپائی دیکھی اور یہ بھی دیکھا تھا کہ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں، یعنی پیچھا کر رہے ہیں۔ قریش اپنے کیمپ میں بھی نہ ٹھہرے، اپنا مال اسلحہ چھوڑ کر افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے۔ یہاں سے جنگ کے بعد کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے فتح کی خوشی اور انتقامی جذبے کے تحت قریش کی کیمپ کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ فتح اور نصرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ قریش ایسا بوکھلا کر بھاگے کہ انہیں اپنی عورتوں کا بھی خیال نہ رہا، وہ پیدل بھاگی جا رہی تھیں لیکن مسلمانوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔